بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ہندو بذات ہی مشرک ہے، لہذا نجس ہے، یہ ہے حکم اولی۔ لیکن ہمارا اپنا کلچر اور سماج کے پیش نظر مطلقاً حرام کے فتوے لگا کر کے ہم بہرحال وہ مسائل کھڑے نہیں کرنا چاہتے کہ جو بہرحال کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا حکم ثانوی یہ ہے کہ اولاً تو اگر انسان کہیں مجبوری میں پھنس گیا ہے تو اس کے لیے چارہ نہیں ہے ہندو کے ہاتھ کا کھانے میں۔ دوسرا یہ کہ نہیں، مجبوری نہیں ہے، لیکن ہمارا کاروبار، بزنس، کالج، یونیورسٹی اس طرح کی ہیں کہ اگر ہم ان ہندوؤں کے دوستوں کے ساتھ نہ کھائیں نہ پئیں تو بہرحال اس سے دشمنی ایجاد ہو سکتی ہے، نفرت پیدا ہوگی اور یہ سب چیزیں۔ تو پھر ایسے مقامات پر اولاً تو وہ چیزیں نہ کھائی جائیں جو بذات ہی حرام ہیں، جیسے شراب ہندو بھی جانتا ہے کہ بھئی ہندو کے یہاں بھی پاپ ہے لیکن مسلمان کے یہاں تو حرام ہے، لہٰذا اگر وہ شراب زبردستی پلائے، جب تک آپ کی جان پہ نہ بن جائے تب تک آپ نہیں پئیں گے، حرام ہے تو حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کا گوشت یا حلال جانور کا بھی گوشت، مرغا اور بکرا، چونکہ ان کے یہاں شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ان کے یہاں کا مرغا بھی مردار ہے، مردار، ایک میت کو کھا رہے ہیں، ہم ذبح کو نہیں کر کے کھا رہے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے کا گوشت نہیں کھائیں گے، کسی بھی طریقے کا گوشت نہیں کھائیں گے، چونکہ ان کے یہاں شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوتا ہے۔ باقی بچتے ہیں دوسری چیزیں، روٹی ہے، اس نے پراٹھا بنا کے لائی ہے، آلو بھری روٹی لائی ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، یہ بذاتی حرام نہیں ہے، لہٰذا ان کو آپ اس صورتحال میں کھا سکتے ہیں کہ جہاں آپ کی دوستی پر آنچ نہ آئے، آپ کے کاروبار پر حرف نہ آئے، آپ کے بزنس میں ٹھیس نہ پہنچے، بقدر ضرورت وہ بھی۔ اتنا نہیں کہ چلیے اب تو بس اجازت مل گئی ہے تو اب ہمارا 24 گھنٹے کھانا ہی ہندوؤں میں پہنچ رہا ہے، نہیں۔ کبھی کبھی دوستی، جیسا آپ نے مثال دی تحفتاً، کبھی کبھی ان چیزوں کو اگر وہاں پہ بھی وہ کھلایا جا رہا ہے تو آپ ایک لقمہ دو لقمہ، تاکہ یہ کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ اگر صرف دیا جا رہا ہے اور کھلایا نہیں جا رہا ہے تو پھر اس سے لے لیں آپ خوشی خرم، لیکن لینے کے بعد ضروری نہیں کہ آپ خود کھائیں، اس رزق کی توہین بھی نہ ہو، یعنی پھینکے بھی نہیں اس کو، کسی جانور کو کھلایا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں کھلا رہے تو اپنے نابالغ بچوں کو کھلائیں جن پہ شرعی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ آپ خود اجتناب کریں جہاں تک بھی ممکن ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے، یہ حلیت اور حرمت کی نہیں، اثر کی، کہ جو حرام چیز، حرام غذا انسان کھاتا ہے اس کا اثر انسان پر ضرور پڑتا ہے۔ فقط مسئلہ حکم فقہی کا نہیں ہے کہ جناب یہ حرام ہے، ہم نے حرام کر لیا، توبہ مانگ لی، خدا نے معاف کر دیا، قصہ ختم، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ سب صحیح، لیکن حرام غذاؤں کا، نجس غذاؤں کا انسان کے کریکٹر، کردار، اخلاق پر اثر پڑتا ہے، بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے۔ جو آج ہمارے کلچر میں بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کا منہ پہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں، یا اور دوسری گندگیاں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے بچوں میں، اس کی ایک وجہ یہ نجس غذا اور حرام غذا بھی ہے۔ حرام غذا، البتہ نجس غذا اور حرام دو الگ الگ چیزیں ہیں، نجس کی ہی ہم نے مثال دی، حرام غذا ہے حرام کمائی کی۔ تو یہ حرام اور حلال ہونا ایک الگ بات ہے، اس کا اثر ایک الگ چیز ہے، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ انسان حتی الامکان پاک اور حلال غذا بچوں کو